کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ جان نکلتے وقت میرا سر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ہو۔ کہا کہ حضور تک میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربان جائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی، فرمایا کہ اے زیاد میرے قریب ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زیاد ان زخموں سے چور چلتے ہوئے آگے پہنچے اور حضور علیہ السلام کے قدموں کو اپنا تکیہ بنا لیا اور آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ غزوہ احد کے ہی ایک اور عظیم الشان شہید ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں اپنے آپ کو حضور کے نام پر فدا کر دیا اور آپ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے بازو کاٹے گئے، ناک کو کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، لبہائے مبارک کو نقصان پہنچایا گیا۔ جب آپ کے بیٹے جابر بن عبداللہ آپ کے قریب پہنچے تو چہرے مبارک پر پردہ تھا، رونے لگے تو حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، دل حضور کی محبت میں تڑپ اٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے غلام کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے لوگو، تم حضرت عبداللہ بن حرام پر روتے ہو، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتھا حتی رفعتموہ، ابھی تم نے ان کا جنازہ نہیں اٹھایا، اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کی قبر کو، ان کی لاش کو گھیر لیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ رو رہے ہیں تو فرمایا کہ الا اخبرک، اے جابر میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء الحجاب، اللہ نے جس بندے سے بھی کلام کیا ایک حجاب اور پردے کے پیچھے سے کیا، الا من وراء الحجاب، وانہ کلم اباک کفاحا، لیکن اللہ نے تمہارے والد کو میرے نام پر جان فدا کرنے کا مقام یہ دیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے بلا حجاب شہید ہونے کے بعد کلام فرمایا اور فرمایا یا عبدی، اے میرے پیارے بندے، سل اعطک، مجھ سے سوال کرو تمہیں آج عطا کیا جائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ نے کیا سوال کیا؟ عرض کی اے رب کریم، اسألک ان تردنی الی الدنیا فاقتل فیک ثانیہ، اے رب کریم مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں محمد الرسول اللہ کے قدموں میں اپنی جان دوبارہ فدا کر دوں، اپنی جان دوبارہ فدا کر دوں۔ ایک ایسا نوجوان، بالخصوص کے بعد ہمارے نوجوان سنیے گا، ایک ایسا نوجوان جس کو مکہ مکرمہ میں اعطر اہل مکہ کہا جاتا تھا، ایک ایسا نوجوان کہ جس کے والدین اس زمانے میں آج سے 1400 سال قبل حضور علیہ السلام خود اس نوجوان کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت بمکہ احسن لمبا ولا ارقى حلا ولا انعم النعمہ من مصعب بن عمیر، فرمایا میں نے مکہ میں ان سے زیادہ خوشبودار، ان سے زیادہ خوش لباس اور ان سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا نوجوان نہیں دیکھا، اور 50,000 کی مالیت کا اس دور میں لباس پہنتے تھے، لیکن جب حضور کے قدموں پر سب کچھ فدا کرنے کی باری آئی، مسلمان ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو جسم پر صرف ایک بکرے کی کھال کا لباس تھا۔ کیا تھا؟ صرف ایک بکرے کی کھال کا لباس تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ انظروا الیہا، فرمایا کہ اس نوجوان کو دیکھو، الذی نور اللہ قلبہ، جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے منور فرما دیا ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جب اس کے والدین اس کو ناز و نعم میں رکھتے تھے، اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، حضور کے پہلے سفیر ہیں، پہلے قاری اور سب سے بڑے عالم ہیں، اور قربان جائیں کہ بدر اور احد میں حضور کے جھنڈے کو اٹھانے والے
والے ہیں. جب غزوہ احد میں اپنی جان قربان کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا ایک بازو کاٹ دیا گیا. حضور کے جھنڈے کو دوسرے بازو میں اٹھا لیا. دوسرا بازو کاٹ دیا گیا تو اپنے دونوں بقیہ بازوؤں سے جھنڈے کو ایسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسی حال میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اور قربان جائیں کہ جب آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو صرف ایک آپ کے جسم پر کپڑا تھا. جب سر کو ڈھانکتے تو قدم کھل جاتے, قدم کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے سر مبارک کو ڈھانک دیا جائے اور قدموں پر گھاس رکھ دی جائے. حضور علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا. قابل توجہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور پھر حضور نے فرمایا اشہد ان هؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شہید کہلائیں گے. اور فرمایا تم ان شہدائے احد کے پاس آیا کرو, ان کی زیارت کیا کرو. والذی نفسی بیدی, جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا یسلم علیہم احد الى یوم القیامہ الا رد علیہ. قیامت تک جو شہدائے احد پر سلام پیش کرے گا تو دنیا میں جہاں کہیں ہو شہدائے احد اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے. شہدائے احد اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے. اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے, اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں صرف دو باتیں آخر میں گزارش کروں کہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں اپنی جان حضور پر فدا کر دی. آج بھی اگر آپ حجاز ریلوے میں جائیں تو حجاز ریلوے کے میوزیم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کمان رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ارمی یا سعد فداک ابی و امی. اے سعد تم تیر چلاؤ, حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں. حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے اور قربان جائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما وجدت لشماس شبیہا الا الجنہ. پوری دنیا کے ڈھال حضور ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر شماس کی میں تعریف کسی لفظ سے کرنا چاہوں تو وہ لفظ یہ ہے کہ شماس میری ڈھال ہے, شماس میری ڈھال ہے. میں اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب قحط ہوتا تو صحابہ حضور کی خدمت میں آتے, بارش ہو جاتی, حالت جنگ میں کسی کی تلوار ٹوٹتی وہ حضور کے پاس آتا, حضور علیہ السلام ٹہنی عطا فرما دیتے, وہ تلوار بن جاتی. آنکھ نکل جاتی تو لعاب دہن اس آنکھ کو دوبارہ بینا کر دیتا. بازو کٹ جاتا تو لعاب دہن سے دوبارہ جڑ جاتا. اندھیرا ہوتا جو چہرے مبارک کی ضیا پاشیوں سے وہ خطہ منور ہو جاتا. کسی کو اندھیرے کا خوف ہوتا, حضور کے لفظ مبارک سے اس کا اثر روشن ہو جاتا. حضرت امام مالک سے جب ابو جعفر منصور نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پھر اللہ سے دعا کروں یا قبلے کی طرف رخ کر لوں, چہرہ مبارک کو, اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کروں اور روضہ مبارک کی طرف پشت کر لوں, یا حضور کے روضے کی طرف چہرہ کروں اور قبلے کی طرف پشت کر لوں, تو آپ نے فرمایا وَلِمَا تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ, فرمایا تم اپنا چہرہ حضور سے کیسے پھیر سکتے ہو, وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ علیہ السلام إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی وسیلہ ہیں, تمہارے بابا آدم کا بھی وسیلہ ہیں, اور یہ وسیلہ قیامت تک چلے گا. بل استقبلہ, حضور کے چہرے انور کو اپنا قبلہ بنا لو اور حضور کی ذات اقدس کے طفیل اللہ سے شفاعت طلب کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاملات میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کو قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالی
کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی ناموس پر اپنی جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم تمام اہل ایمان کو اور بالخصوص اس خانقاہ سے متعلق افراد کو اپنا سب کچھ حضور کے ناموس پر قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کدھر آ گیا ہے؟ نہایت ہی خوبصورت خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ آج کی اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو اس یا رسول اللہ کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعلان کرنے کی خود سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جگر گوشہ غزالی زمان اپنے سنت کے عظیم قائد، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، وہ عظیم شخصیت حضرت شیخ احمد شیخ کاظمی رحمہ اللہ، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی عشق رسول کی شمع جلائی کہ آج تک اس سے جہاں روشن ہو رہا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مدد اللہ علیہ، آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے ارشادات سے آج اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں ہم سب کے قلوب اور اذہان کو روشن کر دیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل، صدر محفل، جامع محفل، شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور صاحبزادہ والا شان اپنے عظیم الشان بزرگوں کے عظیم المرتبہ جانشین اور امین حضرت صاحبزادہ حسان حضرت الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام اور ہمارے مملکت تعداد پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اعظم محترم جناب شیخ رشید صاحب اور مکرم و معزز حاضرین، یقیناً ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے، خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمیں اس مبارک کی محفل میں حاضر کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ عصر کا وقت ہو چکا
चुका है, सूरज का चेहरा भी जद पड़ रहा है और वो मुंह छुपाने को है। ऐसे में मुझे किसी लंबी चौड़ी तकलीफ की दाग में नहीं डालनी। मैंने वो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की का शरफ हासिल किया जो उम्मूमन खुतबे में पढ़ी जाती है, लेकिन मैं अपने अंदाज से इसके पस मंजर में चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वकूनू माअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं सोचने लगा कि अगर मैं अपने बच्चे को नसीहत करूं सच के हवाले से, तो मैं कहूँगा सिर्फ बेटे सच बोलो, सच का रास्ता इख्तियार करो, सच्चे बनो। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सच बोलो और सच्चे बनो, फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान का अंदाज़े बयान अजीब भी था और ख्याल अफरोज भी था। मैंने सोचा कि माजरा क्या है, सच का पता कैसे चलता है। आजकल आप सोचिए, क्या टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज हमेशा सच होती है? क्या अखबारात की शह सुर्खियों में हमेशा सच छपता है? क्या लाखों के मजलों में हमेशा सच बोला जाता है? बल्कि जिसारत करूंगा, क्या मिंबर और मेहराब पे हमेशा सच बोलते हैं? ऐसे में मौला हमें सच का पता कैसे चले? हज़रात मुकर्रम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सच का पता कैसे चले? अगर एक कहे कि जी मेरा ख्याल है, गुमान है, अंदाजा है, कयास है कि ये वाक़या यूँ हुआ होगा, दूसरा कहे कि नहीं मैंने सुना था, लोग बातें बता रहे थे, वो जिक्र करते थे कि वाक़या यूँ हुआ था, और तीसरा गवाह कहे कि जी मैं आई विटनेस हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, अपनी आंखों से देखा है, वाक़या तो यूँ हुआ था, तो अदालत चश्मदीद गवाह का एतबार करेगी। गोया वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट ये है कि सच का पता आंख से चलता है। मैं सोचने लगा, क्या सच का पता आंख से चलता है? क्या आंख गलत नहीं देखती? रात का वक्त 24 आप अपने बच्चे को मोटर बाइक पे सैर कराने के लिए लेकर चलिए, ठंडी हवा लुत्फ़अंगेज़ हो, बच्चा भी तुरंत में आके कहे कि बाबा देखिए कितना मजा आ रहा है, आज तो चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। सड़क के किनारे एक शेखुल हदीस खड़े, बच्चे की बात सुनते हैं, हंस पड़ते हैं। देखो बच्चे कितने सीधे साधे होते हैं, कहता है चांद हमारे साथ चल रहा है, देखो चांद तो हमारे साथ खड़ा है। अब एक कहता है कि चांद चलता है, दूसरा कहता है कि चांद खड़ा है। अब जरा बताइए सच्चा कौन है? दोनों चश्मदीद गवाह हैं। मौला हमारी तो आंख भी गलत देखती है, हमें सच का पता कैसे चले? दोस्तों ने कहा काजी साहब आपको क्या फिक्र है, आप तो माशाल्लाह अक्लमंद हैं, किसी बेवकूफ से बात की जाए तो उसको अंदेशा हो कि सच और झूठ में इख्तिलाफ हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक समझदार आदमी वो तो आंख की गलती पकड़ लेगा ना।
عقل بتا دے گی کہ چاند نہیں چل رہا، سواری چل رہی ہے، تو عقل مندوں کو کیا مشکل ہے؟ میں سوچنے لگا کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ اس کے لیے لمبے چوڑے فلسفے چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملے میں جواب ہے، اگر عقل غلطی نہ کرتی تو کم از کم عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ لیکن یہاں سارا جھگڑا ہے ہی عقل مندوں میں، ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں، سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں۔ مولا ہماری عقل بھی سچ کا پتہ نہیں کھول سکتی، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے۔ تو جیسے کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تو پھر صدیق اکبر سے پوچھو، انہیں سچ کہاں سے ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ لقب ملا شب معراج کی صبح، جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے سفر معراج کا ذکر فرمایا۔ اب یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ تھا، ناقابل یقین، کہ کافروں نے سوچا کہ اس کو تو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا، چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بہت ساتھ دیتے ہیں اپنے نبی کا اور قدم قدم پہ رفاقت کا حق نبھاتے ہیں اور ان کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، اب جب گھیرنا چاہا تو اس وقت جلوہ فکر نہیں ہے، اب کافر طاق میں ہے، ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی صدیق اکبر جلوہ فکر ہوئے، انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا بتاؤ تو، اگر کوئی کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، نہ جانے آگے کہاں کی شہر کی، راتوں رات واپس آ گیا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بات کرنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں، آخر موجی سے کسی سے پوچھ لیتے، وہ چکر ہے صحیح۔ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ دعویٰ ہے کس کا، یہ اعلان کس نے کیا ہے، دعویٰ کس نے کیا؟ تو کافروں نے دیکھا بتائے بغیر بات بنے کی نہیں، تو کہنے لگے دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کا ساتھ دیتے ہو، یہ انہوں نے کہا ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم تو کافر ہو، تم کوئی سکہ رامی تو ہو نہیں، تمہاری بات قابل قبول نہیں، تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی، ایک کافر بات کر رہا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا۔ انہوں نے میرے آقا کریم کے سفر معراج کی تصدیق کی، میں گواہی دیتا ہوں، میرے آقا کریم نے اس وقت کیا ہے جب آپ صدیق اکبر کی گواہی کی خبر ملی آقا کریم کو، تو بارگاہ رسالت سے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ اب ذرا بتائیے کیا صدیق اکبر نے آقا کریم کو سفر معراج پر جاتے ہوئے دیکھا؟ جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ اور معجزہ ہوتا ہوا ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی، پھر سچ کا پتہ کیسے چلا؟ گویا صدیق اکبر نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے اور تمہاری آنکھ کچھ دیکھے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی عقل کو جھٹلا دو اور آنکھ کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے۔ صداقت کا معیار زبان رسالت۔ حضرات محترم، میرے وقت میں 2 منٹ ہے، میں 2 منٹ میں ذرا ایک الجھن اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت پر اس محفل کی مناسبت سے خاص طور پہ عرض کروں گا، عام طور پر تانا زنی کی جاتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہے کہ بے وقوف لوگ ہیں۔ روز اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ دیکھو جی جعلی پیروں نے اندھیر مچایا ہوا، کبھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی پیسہ، لیکن یہ سننی پھر بھی باز نہیں آتی۔ وہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ بے شک میں مانتا ہوں اخبارات میں خبریں آتی ہیں، لیکن اخبار میں ایسی خبریں بھی تو آتی ہیں کہ آج کل فیک جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے بازار میں، خبریں آ جاتی ہیں، جعلی نوٹ چلانے والا گروہ پکڑا گیا، پریس پکڑا گیا، جعلی نوٹ چھاپنے والا۔ کبھی کسی نے کہا کہ یار آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو، کبھی کہا کسی نے؟
بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یار ذرا خیال رکھنا، آج کل جعلی نوٹ پر چل رہے ہیں، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، ذرا کھوٹے کھڑے کی پہچان رکھنا، اصلی اور نقلی کو کی شناخت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی چکر میں پھنس جاؤ۔ یارو اگر جعلی نوٹ چلنے کی خبریں آئیں تو کوئی نہیں کہتا نوٹوں کا لین دین بند کر دو، ہر ایک کہتا ہے آنکھیں کھلی رکھو۔ تو میں بھی کہتا ہوں اگر جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں تو پیروں کو کیوں برا کہتے ہو، پیروں کے پاس جانے سے کیوں روکتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو۔ بلکہ ایک اور آسان طریقے سے آپ شاید یا زیادہ انداز سے سمجھ سکے، میرا خیال ہے تقریباً 9 برس پہلے کی بات ہے جب پہلی بار 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا۔ 9-10 برس پہلے، تو بہت پرانی بات نہیں، کوئی میں تاریخ کے اوراق تو نہیں پلٹ رہا، آپ کے سامنے کی تجربے مشاہدے کی بات۔ 5000 کا نوٹ پہلے نہیں تھا، 9-10 سال پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ ایشو کیا۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جب 5000 کا نوٹ جاری نہیں ہوا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہے۔ یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہے، ورنہ جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ لیکن ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ دھوکہ مت کھاؤ، اصلی کو پہچانو، اصلی رکھنے کی شناخت رکھو۔ وہ شناخت کیا ہے؟ کیا ہوا میں اڑ کے دکھائے گا تب پتہ چلے گا؟ کیا پانی میں چل کے پیر دکھائے گا تب پتہ چلے گا؟ ارے نہیں، یہ ولی کی پہچان قرآن مجید میں رب کائنات نے بیان فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، جو اس معیار پر پورا اترے وہ ولی ہے، جو اس سے ہٹا ہوا ہو وہ ولی نہیں ہے، چاہے ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی حامد صاحب میرے ساتھ کیبنٹ کے دور میں رہے ہیں، میں بھی اصلی پیروں کی طرف آیا ہوں، پیر نقیب صاحب کی طرف سے آیا ہوں۔ اور یہ سارے لوگ کوئی بار بس نہیں کھڑی ہوئی، کوئی ویگن نہیں کھڑی ہوئی، یہ سارے لوگ غریب مسکین عاشق کے رسول ہیں، اللہ کے نبی کے عشق میں یہاں۔ اور آج دنیا میں جو علم پیر نقیب صاحب اٹھا کے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی کا، کالا کالا رسول اللہ کا، اس نبی، آخری نبی، خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے، جس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سمانی کے عالم میں آج ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند ہے، اور یہ پاکستان بھی اللہ اور اس کے رسول کی نشانی ہے۔ آج کیا بنا لیبیا کا، آج کیا بنا عراق کا، کیا بنا یمن کا، کیا بنا مصر کا، ساری دنیا کی تاریخ میں دیکھو، ساری دنیا کی تاریخ میں دیکھو کہ پاکستان جغرافیہ میں اس جگہ بنا
अल्लाह और उसके नबी का मुल्क उस जगह बना कि चीन जिसकी सरहद पे लगता है, ईरान जिसकी सरहद पे लगता है, रूस जिसकी सरहद पे लगता है, और जिस मुल्क में दूसरा दुनिया का बड़ा मुल्क है जिसमें नौजवान सबसे ज्यादा है। आज चीन में भी उन्होंने ज्यादा बच्चों की इजाजत दे दी है। हम तो कहते हैं आगे से भी कम हो जाए। आज दुनिया में अगर दुनिया किसी तरफ देख रही है तो मेरे भाइयों, जिस नबी के इश्क में आज यहाँ पीर नकाइब साहब के आप ईदगाह शरीफ में आए हैं, उस नबी के दीन की तरफ देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला ने चाहा तो जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाएंगे, इस मुल्क में अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद करेंगे, इस मुल्क में अल्लाह ने चाहा आज दुनिया में पाकिस्तान वाहिद वो कुव्वत है जो एटमी कुव्वत है। आज पाकिस्तान में बहरिया है, बर्री फौज है, हवाई फौज है, और सबसे बड़ी फौज अल्लाह के नबी की फौज है जो पीर साहब ईदगाह की ज़ियारत के लिए। ये अल्लाह के नबी का झंडा उठा के निकले। मेरे मौला ने चाहा तो जो इतना बड़ा मजमा है, हम सियासतदान तो तरसते हैं कि इतना बड़ा मजमा मिल जाए। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो ये कैमरे जो लाइव चल रहे हैं, मेरा दिल होता और 1 मिनट के लिए आ जाऊं, लेकिन आना यहाँ बिलाखिर अल्लाह के नबी के निज़ाम ने है इंशाअल्लाह। और अल्लाह मेरे ने चाहा पीर साहब, पीर नकीब साहब की क़यादत में और उनके साहबजादे की क़यादत में हम सारे मुल्क में निकलेंगे, सारे मुल्क में निकलेंगे। और जिस तरह भाई अहमद साहब ने कहा कि इस कौम को खोटे और खरे की पहचान है, इस कौम को खोटे और खरे की पहचान है, तो इसलिए आज ये ईदगाह शरीफ लाए। मेरा ख्वाहिश थी, मैंने पीर साहब से कहा कि 8 की तारीख से आगे हो, क्योंकि हमारे बजट सेशन है, 11 से बजट है। मैं आप सब लोगों को, क्योंकि ये हमारी पिंडी का भी एजाज है कि ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में वाक़ है। ये रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी सादत है, रावलपिंडी को जो नसीब हुई है कि ईदगाह शरीफ की पिंडी की क़यामगाह है, और रावलपिंडी को ये एजाज़ हासिल है कि पीर नकीब साहब यहाँ हमारे पीर हैं। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको बता मुख्तसर बात करता हूँ, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पीर नकीब साहब जो अल्लाह के नबी का झंडा लेके चले हैं, सारी दुनिया के आशिक़ रसूल इनके पीछे चलेंगे। आफ़िर नमाज असर का वक्फा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रश इस कदर है कि सफ़े जहाँ तक हो सके बनाए, वरना अगर बिल्कुल जगह न बचे तो आप अगले के कंधे पे भी कमेंट